پاکستان انڈر 16 والی بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی. دفاعی چیمپئن ایران کو ہرا کر ایشین انڈر 16 چیمپئن شپ جیت لی. گرین شرٹس نے پہلے 2 سیٹ ہارنے کے بعد اگلے تینوں سیٹ میں ایران کی ایک نہ چلنے دی. قومی ٹیم نے تاریخ میں پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کیا. سیمی فائنل میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو 3-0 سے مات دے کر ایونٹ میں ناقابل شکست ہونے کا ریکارڈ قائم کیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد. کہا جیت پوری قوم کے لیے فخر اور حوصلہ افزائی کا لمحہ ہے. خیبر پختونخوا میں الیکشن کے معاملے پر پی ٹی آئی میں شدید اختلافات. ناراض اراکین کا کاغذات واپس لینے سے انکار. پی ٹی آئی کا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ. کے پی میں حکومت اور اپوزیشن ناراض. ارکان کے خلاف سینیٹ الیکشن میں حصہ لیں گے. عرفان سلیم اور خرم شیزجان کے بعد عائشہ بانو نے بھی کاغذات نامزدگی واپس نہ لینے کا اعلان کر دیا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کاغذات واپس نہ لیے تو کارروائی ہوگی. پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب. 26 پی ٹی آئی معطل ارکان کی بحالی کا امکان. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ریفرنس خارج کرنے کا ڈرافٹ اس پر دستخط کر دیے. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی اور ہلڑ بازی کے بعد ان اراکین کو اسپیکر نے معطل کیا. ہنگو میں فیتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 9 تک جا پہنچی. فائرنگ کے تبادلے میں ڈی پی او اور ایس ایچ او سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے. آئی جی خیبر پختونخوا کہتے ہیں ڈی پی او ہنگو کی حالت خطرے سے باہر اور حوصلے بلند ہیں. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا زخمی ڈی پی او ہنگو محمد خالد کو ٹیلی فون. خیریت دریافت کی. وزیر داخلہ نے ڈی پی او کے بلند حوصلے کو سراہا. ڈی پی او اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا. کہا پولیس نے بہادری سے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. امریکی صدر ٹرمپ نے بھارتی جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا. کہا حالیہ لڑائی میں پاکستان نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے. وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اراکین کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاک بھارت جنگ میں حالات انتہائی خراب تھے. دونوں ایٹمی ریاستیں خطرناک تصادم کی دہانے پر پہنچ چکی تھیں. جنگ رکوا کر دنیا کو ایٹمی تباہی سے بچایا. فخر ہے دنیا بھر میں کئی جنگیں روکنے میں کردار ادا کیا. راہل گاندھی نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر مودی سے جواب مانگ لیا. بھارتی اپوزیشن رہنما کی سوشل میڈیا سائٹ پر پوسٹ. کہا مودی جی اب تو سچ بتا دیں 5 جہازوں کے گرنے کی حقیقت کیا ہے. بھارتی عوام سچ جاننا چاہتے ہیں. راہل گاندھی نے اپنے سوشل میڈیا پر امریکی صدر کی ویڈیو بھی شیئر کی. بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی تاریخی کامیابی. آئی ایس پی آر نے مارکہ حق پر مبنی مفصل ڈاکومنٹری جاری کر دی. بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے بھارتی طیاروں کے گرائے گئے طیاروں کا ملبہ دکھایا گیا. بھارت کی جانب سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے اور مساجد کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی شامل. ڈاکومنٹری میں مارکہ حق کے تمام واقعات ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی شاندار پرواز اور جنگی تکنیکی مہارت کا عالمی سطح پر اعتراف. پاک فضائیہ کے طیاروں نے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں عالمی اعزاز جیت لیے. مارکہ حق میں بھارتی فضائیہ کو سبق سکھانے والے پاکستانی JF-17 بلاک 3 طیارے کا ایک اور اعزاز. لڑاکا JF-17 بلاک 3 کو اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی سے نوازا گیا. پاک فضائیہ کے C-130 نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی. کانکرز دی ایلیگنس ٹرافی C-130 کے نام رہی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فضائیہ کو شاندار کامیابی پر خراج تحسین. ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کہتے ہیں قومی پرچم کی سربلندی ہمیشہ سے پاک فضائیہ کا شعار ہے. امریکی ٹیرف پر ہونے والے پاک امریکہ مذاکرات میں پیش رفت. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی سیکرٹری تجارت سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا ٹرمپ انتظامیہ سے تجارتی مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے. امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں. تعلقات کو نئی سطح پر لے جانے کی خواہش ہے. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے.
तजारत, मादनियात, मसनूई जहानत पर बात हुई। क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। गुफ्तगू तामीरी रही, कुछ हल तलब उमूर बाकी हैं। FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात के खिलाफ हड़ताल की कॉल। ताजिर 2 धड़ों में तकसीम। कराची और लाहौर में जुज़वी शटर डाउन, दीगर शहरों में कारोबार खुला रहा। मुल्तान और फैसलाबाद में ताजिरों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मार्केटें और बाजार खुले। इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी जारी। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। 25 जुलाई तक आंधी और मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और जनूबी पंजाब में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुखियानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में मतला अब्र आलूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चकवाल। बारिश के दौरान जाँ बहक अफराद के पुरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। बारिश और सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की मुतासरीन के नुकसान के इजाले के लिए इकदामात करने की हिदायत। कहा, चकवाल के तमाम राब्ता पुलों को बहाल और जहलम रोड पर स्टील पुल तामीर किया जाए। मीरपुर खास, बदीन, टंडवाला यार्ड, टंडो बागू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब। भावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। रुझान में मुसलसल बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। रवां साल मानसून सीजन में 123 शहरी जाँ बहक, 462 जख्मी, 150 इमारतों को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर लीं। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मुतल्लिका इदारों को नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील किया गया। SBCA में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम, 24 घंटे फाल रहेगा। मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन पॉइंट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी वर्कर्स हार गए और नोटों की चमक जीत गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का KP में सेनेट इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहा, PTI में सेनेट के टिकट के लिए बोलियां लगी। PTI वर्कर्स और रहनुमा खुद ही अपनी क़यादत के पोल खोल रहे हैं। बानी PTI भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में आज यौम इल्हाक़े कश्मीर मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की। तारीखी करारदाद में पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ पर जोर दिया गया। भारत की चीरा दस्तियों के बावजूद कश्मीरी अवाम का इल्हाक़ पाकिस्तान का ख्वाब जिंदा और जावेद। कश्मीरी अवाम आज भी अपने अहद पर कायम। भारतीय फौज की सफाकियत कश्मीरियों का आज़्म तोड़ने में नाकाम रही। यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के मौके पर सदर आसिफ जरदारी का खुसूसी पैगाम। कहा, यौम इल्हाक़ कश्मीरियों की पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपने पैगाम में कहना था, यौम इल्हाक़े कश्मीर तजदीद अहद का दिन। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ हम सब पर एक अमानत हैं जिनका कर्ज सिर्फ आज़ादी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बोले, पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के जिस्मों में खून बरकर दौड़ती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात रियासती बयानिए को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ ملاقات میں قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ پاکستان میں پولیس کی تاریخ کا پہلا جدید ترین اسپتال تکمیل کے قریب، 252 بستروں پر مشتمل عمارت کی تعمیر مکمل، دسمبر تک اسپتال کو فنکشنل کرنے کا ٹاسک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس ہیڈ کوارٹرز میں زیر تعمیر نیشنل پولیس اسپتال کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، کہا اسپتال کو فنکشنل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کیسے ہوئی؟ ایس ایس پی کراچی ساؤتھ کے مطابق ڈی این اے رپورٹ ممکنہ طور پر پیر تک سامنے آ جائے گی۔ ڈی این اے اور کیمیکل رپورٹس ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، اس کے بعد ہی موت کی وجہ بتائی جا سکے گی۔ عشق نے نکما کر دیا ورنہ آدمی ہم بھی تھے کام کے۔ کراچی میں 9 عمر ڈاکو لوٹ مار کر کے محبوبہ کو عیش کراتا رہا، پولیس نے ملزم کو دھر لیا۔ کورنگی صنعتی ایریا سے پولیس نے 3 عمر ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے ہوٹلز اور ریسٹورانٹ میں مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت فراہم کیے جانے کا انکشاف، ابراہیم حیدری پولیس کی بڑی کارروائی، مردہ اور بیمار جانور کے گوشت سپلائی کرنے والے 2 ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ پشاور میں چمکری ترناب فارم کے قریب فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 2 بھائی بھی شامل، تعلق ارمڑ سے ہے۔ پولیس کے مطابق تینوں کو پرانی دشمنی کی بنا پر نشانہ بنایا گیا۔ علاقے میں سرچ آپریشن، حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ K2 سر کرتے ہوئے برفانی تودے کی زد میں آ کر کوہ پیما افتخار حسین ستپارہ جاں بحق، برفانی تودے کی زد میں آنے والے 3 زخمی غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ افتخار ستپارہ کی میت کو بذریعہ ہیلی کاپٹر سکردو لایا جائے گا، تدفین آبائی علاقے میں کی جائے گی۔ اسرائیل اور شام کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق، شام کے صدر احمد الشرا نے سویدہ شہر میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ شامی فوج نے ایک بار پھر سویدہ شہر کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ صدر احمد الشرا کا کہنا ہے جنگ بندی پر عمل نہ کرنے والے باغی تصور ہوں گے۔ لندن سمیت برطانیہ کے متعدد شہروں میں فلسطین ایکشن تنظیم پر پابندی کے خلاف مظاہرے، غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کی پابندی کا مطالبہ۔ پولیس نے لندن پارلیمنٹ سکوائر کے باہر 55 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی، بھارتی میڈیا کے مطابق اداکار کو کمر میں چوٹ آئی۔ فلم کنگ کی شوٹنگ ستمبر تک معطل۔ شاہ رخ علاج کے لیے امریکہ چلے گئے، ڈاکٹرز نے 1 ماہ تک آرام کا مشورہ دے دیا۔